انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم سیل کرنے والے نہیں، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے کیا کہا تھا کہ میں اسرائیل کو ناجائز اولاد کہتا ہوں، ناجائز بچہ، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ تھے ان کے۔ جن پاکستان کے بڑوں نے یہ اپنا فیصلہ سنایا، میں تو کم از کم آج ان کی تعریف کرتا ہوں، اور ملک کے موجودہ حکمرانوں کو یا جو سیاست کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر سے میدان میں آئیں گے، اور کئی ایسے بھی حوالی ہیں جو ابھی سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں، یہ مت کوئی سوچے کہ جماعت کوئی برسر اقتدار ہے تو لوگوں کے عقیدے بدل دے گی، ایسا اس سرزمین پر نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کچھ سیکوینسی ہے، اس کی کچھ حساسیت ہے۔ حساسیت یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر یہ ظلم کی بنیاد پر ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی اپنی سرزمین نہیں، یہ عربوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس قبضے کو آج تک قبضہ ہی کہتے ہیں، ہم اس کو مقبوضہ بیت المقدس کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ قبضہ کی ہوئی غبر کی ہوئی زمین، آپ کے دادے کی، آپ کے بابے کی، آپ کے کسی بڑے کی زمین قبضہ کسی نے کی ہوئی، کاغذ اس نے ہیر پھیر سے جیلی بنوایا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہو گے کہ یہ مالک ہے اس سرزمین کا؟ آپ کہو گے یہ قبضہ کی ہوئی ہے، جیلی کاغذ اس نے بنوائے؟ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جیلی ڈاکومنٹس امریکہ نے بنوائے، اور جو اس کی باندھی تھی اقوام متحدہ جس کو یو این میں کہتے ہیں، یہ اس سے بنوائے گئے۔ ایک تاریخ تھی کہ جس تاریخ کے موڑ کے اوپر عربوں کو چاہیے تھا کہ اپنی غیرت و حریت کا مظاہرہ کرتے، لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی، ویل للعرب، ویل للعرب کہہ کر پکارا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب وہ اپنا سسٹم چھوڑ جائیں گے۔ عرب والے سسٹم چھوڑ گئے، عرب والے سسٹم چھوڑ گئے، یہاں تک کہ آج میں یہ کہتے ہوئے شرم کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، میں اس مصر کے لیے کیا کہوں جس کو کہا گیا کہ تم دروازے کھولو، سامان تو اندر جانے دو، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہ قتل نہیں۔ اس مصر کے لیے میں کیا کہوں؟ میں صرف کہتا ہوں کہ تیرے لیے ترس ہے، تو اتنا بھی کم ہم نہ رکھ سکا کہ ان بچوں کا بھی ترس تجھے نہ آیا؟ تیرے پاس تو اتنا ہے، تیرے پاس تو اتنی اہلیت تھی کہ تو کم از کم یہ کرتا کہ مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیتا اور ان کے لیے وہ ادویات اور سامان چلے جاتا، لیکن ایسا نہیں کر سکا، آج جوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو قرآن کے تناظر میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے، جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ اور حال ہماری بے حسی ہے، اور حال کون ہے؟ اور حال آج اور مسلم مایوس کن خبر ہے یہ ہمارے کہ ہماری بے حسی ہمیں اوپر غالب۔ لیکن دوسرے لفظوں کے اندر جن عربوں کو عربی ہونے پر فخر تھا اور وہ فخر رہنا چاہیے، ان عربوں کی صورتحال یہ بنی، آپس میں جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تو نعم البدل اس کے کیا آیا کہ فلسطین کے ہی زمین کے اوپر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ کی آبادی 6 کلومیٹر میں بسائی۔ اتنی تنگ گلی ہو تو ہم تنگ گلی سے تنگ پڑتے ہیں، جس کو بسنے کے لیے اتنا ہی ملک دیا جائے، اتنی جگہ دی جائے، ان کا کیا حشر عام حالات میں، اور ان کے اوپر ہی بمباری کر دی گئی۔ ہم پور زور مذمت کرتے ہیں۔ آج یہ بھی کہو اسرائیل مرد آباد، میں کہو اسرائیل تو آپ کے مرد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ یہ مرد آباد انشاءاللہ رہے گا، یہ رہے گا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہودی دنیا پر نہیں لگے گا۔ لیکن کہانی کیا ہے؟ قائد اعظم کے نوٹ کو جیب میں ڈال کر پھرتے ہیں ہم جگہ پر، ہمارے اپنے بہت سارے ایسے میڈیا کے اینکر پرسن ہیں جن کے نام لینا ہی فضول ہے، نام لینا بھی بڑے بڑے کی مین میڈیا کے بنے ہوئے یعنی عام شخصیات ہیں، وہ یہ کہتے تھے اسرائیل کو مان لیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی؟ اسرائیل کو مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہے کہ مان لے، اللہ کہتا مت مان، تو بتاؤ سارے فیصلہ کرو، قرآن تو میرے سامنے موجود ہے، آیت نمبر 51 اور 81 کہاں جائے گی؟ پھر دلیل تو میں نے آپ دینی ہے آپ کو، آپ کہیں گے مولوی صاحب باتیں تو تم کرتے ہو لیکن حوالہ بھی دو، حوالہ میرے سامنے ہے انشاءاللہ، تلوار کی لکیر و ہدف ہے،
نہ کوئی وہابی چھٹکارا کر سکتا، نہ شیعہ کر سکتا، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آمن الیہود والذین لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو مت دوست بنا۔ ادھر سے کہتے مان لے، کیوں مان لے؟ ہم نہیں مانتے۔ پاکستان انسان کا دم ہم رکھتا ہے، پاکستان کا سیدھا سلام بھی اس وقت میں سید علیہ رسول ہے، ہم اس کو بھی کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ کریم محلہ پاکستان کا تیرے پیچھے کھڑا ہے، تو کہہ دے کہ اسرائیل اصلی دشمن ہے، اور دشمن کا تعاقب انشاءاللہ کرتے ہیں، جس رنگ میں ہوگا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ بڑا دشمن دنیا کا اتنا بڑا دشمن ہے جس نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، مجھے آپ کو معاف کرے گا؟ انہوں نے رسول اللہ کو معاف نہیں کیا، یہ کسی اور کو معاف کریں گے؟ اب آخری بات سنتے جائیے۔ میں نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ نے سن رکھا، میں آپ کو تھوڑا سا جمع کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے، چلو عیسائیوں کو چھوڑ دو اور ہندوؤں کو چھوڑ دو، نام نہیں، ایز اے انسان برابری کی سطح پر ہر انسان تسلیم کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ دنیا میں ہمارا واسطہ تو ہر طرح کے بندے سے پڑتا ہے، سب کو انسان ماننا پڑتا ہے، تبھی گزارا ہو سکتا ہے، تبھی گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے کتنے لاکھ لوگ آئے دیگر ممالک میں، انسان تسلیم کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے۔ یہودی بعد دنیا کا انسان صفت بھیڑیا ہے، انسان نما بھیڑیا ہے، جس کے اپنے منہ سے اب بھی وہ کہتا ہے، اس وقت میں بھی نیٹ کھول کر بیٹھ جاؤ، ذرائع ابلاغ پر نظر رکھو، وہ اس وقت بھی کہتا ہے یہ جرنلسٹ ہے، جیمز انگلش کے پاس جھوٹ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ تمام کے تمام جانور ہیں۔ وہ منہ پہ کوئی آسرا نہیں رکھتا، بلا جھجک کہتا ہے یہودی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں بھی، وہ کہتا ہے اشارہ کر کے کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمارے علاوہ جتنے بھی دنیا میں یہ انسان ہے، یہ جانور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں تو کہتے ہیں نا ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مات آنا، میں پھر اپنے آپ کی مسلمانی میں تف کر سکتا ہوں یا پھر آپ سے دکھڑے سنا سکتا ہوں، بس یہی کر سکتا ہوں۔ ہم کب جاگیں گے؟ کب جاگیں گے؟ بیداری کا کوئی وقت بھی آئے گا جب فجر میں تلاش کرو تو بوڑھوں کے علاوہ 3-4 بندوں کے علاوہ بندہ کوئی نہیں ملتا، اور بشارات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان کے مطابق میں ہم پورے ہیں کہ ہمیں زوال سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خبر نہیں، وہ بھی خبر نہیں۔ دنیا ہمیں جانور کہے، ہم پھر بھی ان کو قبولنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا ہمیں کہے کہ یہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہے، ہم پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میرے آپ کے بچے کو بخار ہو جائے تو کتنی دیر میں ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ جلدی جلدی کرو ہاسپٹل لے چلو، جلدی جلدی کرو، کیا کرو؟ ہاسپٹل لے چلو۔ تو جن کے چیتھڑے ہو جائیں اور سامنے ہو، جن کے بچوں کو سامنے میں کاٹا جا رہا ہو اور فاسفورس جیسی اور مہلک چیز ان کے اوپر برسائی جاتی ہو، جو زندگی بھر کا جیے بھی تو مفلوج ہو کر ہی جیے۔ عرب والوں، خدا کا خوف کرو۔ یہاں سے دنیا اٹھتی ہے، کہتی ہے سرزمین میں کب داخلہ ہوگا، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو پاک سرزمین کے واسی تھے، وہ کہاں گیا تمہارا کہنا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہی کو سب کا ساز حقیقی سمجھتے ہیں؟ تمہارے دعوے وہ کہاں گئے؟ تمہارا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو کہے کہ آیا ہمارا بھتیج تمہاری طرف، تمہیں بتا کے دم لیں۔ یہودی کو چیلنج کرنے کے لیے اس وقت میں کوئی نہیں رہ گیا، یہودی کو چیلنج کرنے کے لیے اس وقت میں بندے نایاب ہو گئے، اور سیٹ کی باری آئے تو جناب ایک سے پیچھے لائن لگی ہے، کرسی مینو ملے کہ مینو ملے، ہمیں کرسی کی نہیں ضرورت، ہمیں کرسی کی نہیں ضرورت، ہمیں اپنے اس عروج کی ضرورت ہے جو عروج مسلمانوں کا تھا۔ دنیا کے اندر پاکستان چھوٹا سا ملک ہونے کے ناطے سے آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، میں نے سنے بندے وہ کہتے پاکستان میں کچھ نہیں کر سکا، سب ہی سونگ گئے۔ تو میں کہتا ہوں ایسا جذباتی بھی نہیں پاکستان کے جو جلدی ہی میری آپ کی گولی پر اتر آئے کہ فوراً ہی جو کچھ بھی ہے میدان میں نکل کر نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس وقت میں
बहुत सारा टाइम आगे जा चुका हूं, यहाँ एक जुमला कहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का ये मफहूम मौजूद है, वो मौजूद है रिकॉर्ड में, कि फरमाया कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान ही से यहूदियत को खत्म करने के लिए जो फौज चलेगी वो इसी सरजमीन से चलेगी, इसी सरजमीन से चलेगी। अब यहां पर एक और जुमला कहूं, मैंने ये कहना था कि जिस कौम की वजूद का ये अंदाजा हो उसको रहने के लिए जगह नहीं, वो सरजमीन का हिस्सा नहीं, उसकी शनाख्त ही नहीं। नादरा का जो सिस्टम दुनिया पूरी में राइज कर दिया गया है, वो मुल्कों की आइडेंटिफाई करने के लिए एक निजाम है, उस आइडेंटिफाई के अंदर इसराइल आता ही नहीं। अरबों की तारीख पर उसकी कोई शनाख्त नहीं। तो जो लोग कब तक हमारे मुल्क में हमारी ऐसे सेकुलरिज्म के जितने भी जो इस्लाम के मुखालिफ लोग थे, वो औरतें भी और वो मर्द भी, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें आजादी इजहार राय का अब वक्त नहीं याद रहा कि तुम क्यों नहीं आवाज बुलंद करते कि दुनिया का वो बदमाश जो अपनी सरहद तय करने के लिए इरादे करता है, बम बरसाता है कि मेरी सरहद यहां से यहां तक है। तेरी सरहद तो तब होगी जब तुझे 1 फुट की जगह भी तेरी अपनी होगी। तो हमारे रिकॉर्ड में मरला या करम किसी की जमीन होगी तो फिर आगे बात चलेगी। अगर जिसका करम भी नहीं, जिसका मरला भी नहीं, जिसकी फुट भी जमीन नहीं, वो वहां का वासी नहीं कराया जाता, वो जागीरदार नहीं कराया जाता। तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया? और यहाँ ये मसला यहाँ इसलिए यहाँ तक पहुंचा, मुसलमान दौलत का खुगर होकर उनके कदमों में जा बैठा। मुसलमान की हैसियत यहाँ से बदली, यहाँ पर आई, दौलत की खातिर में सब कुछ कर रहे। उन्होंने कहा कि इन पर चढ़ दो, और नतीजा ये मिला कि उसी ही दुनिया की मालियत की परस्ती के बीच में मुसलमानों की हालत को कमजोर देखते हुए और दिल दबाए हुए, ललचाई हुई नजरों से जब चले जाते थे, तो फिर जाहिर बात है कि जो पीछे आया की कहानी थी, हम तुम्हें कुछ नहीं देते, अब समझ आया तुम्हें पाकिस्तान को वो कर्जा क्यों नहीं देता था। उसके पीछे कहानी यही थी। वो कहता था तू पहले मुझे मान ले, फिर उसके बाद देख दौलत के छापा कैसे मैं करता हूँ। ये नतीजा यहाँ पर इसलिए भी है, हमें खिलाने पिलाने के चक्कर में वो इस तरह करता है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत अक्सरियत में होगी, गाजर मूली की तरह काटी जाएगी, काटी जाती है। किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में आपको आवाज रोने की आई है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? इतने बंदे जरा मुसलमान को ही मार के दिखाए दुनिया में, फिर देते अमन कैसा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपने आपसे ही कहना, आओ मुसलमानों जाग जाओ, अल्लाह का वास्ता है जाग जाओ, मजहब से इस तरह बेवफाई ना करो। दुनिया की तारीख में अगर हमें कोई अपने वजूद में शराकत दिलवा सकती है, देती है, तो वो सिर्फ एक मजहब इस्लाम है। इस्लाम ही हमारी पहचान है, इस्लाम ही हमारा उड़ना बिछोना है, इस्लाम ही हमारी कौम की शनाख्त है, हमारा कोई और वजूद नहीं है। इसलिए कि नमाजों से बेवफाई, कुरान से बेवफाई, आपस में भाईचारे में बेवफाई, किस किस चीज में हम तकसीम नहीं हुए। हमारी तो हालत ये है, रिश्तों में तकसीम हो, बरादरियों में तकसीम हो, और जुड़ने का वक्त है, जुड़ना कौम के लिए या मुश्किल या आसानी में जुड़ा जाता है। मेल मिलाप पर आपस की रंजिशें दूर होती है, या तो खुशी के मौके पर या गमी पर। ये गम का मौका है, कौम से मेरी रिक्वेस्ट है जुड़ जाए, गम इंशाअल्लाह फतह में तब्दील हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हमें कौम होने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुरबंदियत से, हमें अलग अलग होने से, पास पास होने से रब ताला अपने करम से बचाकर हमें तारीख के इस खतरनाक मोड़ से फायदा उठाते हुए अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए अपनी जुबान से आवाज उठाएं। जिस तरह मेरी तकरीर है, मैं एक खतीब हूँ, तो मेरा हक बनता है अपनी जुबान से उसका इजहार करूँ। मेरा जज्बा ये, आपका जज्बा ये है, जो अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने बसात के मुताबिक उनके साथ अपनी हमदर्दी के अल्फाज कहें, दर्द महसूस करें। कम अज कम ये तो नहीं होगा कि कल बरोज़े हशर में कमली वाले के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।